وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے کہ رب تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں تخلیق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ رب العزت نے انہیں تخلیق فرمایا. پھر اس کے بعد فرشتوں کا تذکرہ آیا، فرشتوں کے علم کے حوالے کا تذکرہ آیا. جو علم کی برتری اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ فرشتوں کو حاصل نہیں ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ جب اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سارے فرشتے جھک گئے سجدے کے لیے، سر تسلیم خم کر لیا، مگر ایک ایسی مخلوق جنہیں مالک کائنات نے آگ سے بنایا، اس لعین نے، رجیم نے تکبر کیا. پھر اللہ رب العزت نے اس متکبر کو سزا دی. تو آدم علیہ السلام کی برتری، آدم علیہ السلام کا مقام، آدم علیہ السلام کی عظمت ان فرشتوں سے اللہ رب العزت نے بلند کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ پیغمبر جنہیں مالک کائنات نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو تو سارے فرشتے جھک گئے. تو قرآن نے اس آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، تو فرمایا فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس نے جو ہے انکار کر دیا، سوائے ابلیس کے.
قرآن کہتے ہیں ابا واستکبر، نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر کیا۔ سجدے کا انکار الگ بات ہے، تکبر الگ بات ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ابا، کہ اس شیطان نے، اس لعین نے انکار کر دیا اور تکبر کر دیا، تو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی اور کافروں میں سے بنا دیا، کافروں میں شامل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ جن یعنی وہ شیطان کیا فرشتوں میں شامل تھا؟ یعنی اس زمین دھرتی کے اوپر اس نے چپے چپے کے اوپر عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس عبادت کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس عبادت کے اندر للہیت نہیں تھی، اس عبادت کے اندر تقوی نہیں تھا، ریاکاری موجود تھی۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو عبادت جس نے زمین کے چپے چپے پر کی ہے، لیکن اس عبادت کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس عبادت کے اندر اللہ کی رضا نہیں شامل تھی۔ تو اللہ نے دکھلایا، سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سارے فرشتے جھک گئے مگر شیطان نہ جھکا۔ ابا واستکبر، فرمایا تکبر کیا اور انکار کر دیا سجدے سے۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا، ایک مقام پر آتا ہے سورۃ صاد کے اندر، شیطان سے اللہ نے سوال کیا کہ میں نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سارے فرشتے جھک گئے، آپ کیوں نہیں جھکے؟ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شیطان کے اندر ایک تکبر بھرا ہوا تھا، جو ایک ضد بھرا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا کہ شیطان کے اندر کون سی وہ چیز تھی جس وجہ سے وہ سجدے سے رک گیا۔ تو قرآن کہتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے پوچھا یا ابلیس، اے شیطان، ما منعک ان تسجد، کس چیز نے تجھے منع کر دیا ہے، کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ تو لما خلقت بیدی، اللہ اکبر، مالک کائنات نے فرمایا میں تو اپنے ہاتھوں سے تجھے پیدا کیا، میں نے پوری کائنات کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، تجھے بھی میں پیدا کرنے والا ہوں، تجھے بھی رزق میں دینے والا ہوں، اور بہترین ساخت کے اندر پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو پیدا کیا۔ فرمایا لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدے سے؟ استکبرت ام کنت من العالین، فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو بلند ہو جائے گا، تیری عظمت بلند ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، نہ تیری عظمت بلند ہوگی، نہ تیرا مقام بلند ہوگا، نہ تیری اہمیت بلند ہوگی۔ فرمایا قال انا خیر منہ، اب شیطان جواب دیتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، فرمایا انا خیر، کہ میں بہتر ہوں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ دوسرے انسان کو جب حقیر سمجھتا ہے یا گھٹیا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بہتر ہوں، وہ دوسرا شخص، ہمیں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان کو گھٹیا اور حقیر نہ سمجھے، کسی انسان کی تذلیل نہ کرے، کسی انسان کی بے عزتی نہ کرے، صرف تکبر کی وجہ سے وہ شیطان مار کھا گیا۔ تو مالک کائنات نے پوچھا بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، اللہ میں بہتر ہوں اس سے۔ کیوں بہتر ہے؟ فرمایا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس شخص کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ آگ کا کام یہ ہوتا ہے جب آگ جلائی جائے اس کے شعلے اوپر جاتے ہیں، آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ میں تو بہتر ہوں اس سے، میری بلندی، میری اہمیت، میرا مقام، میری عزت، میری عظمت تو بلند ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ،
اور آدم علیہ السلام کو تو نے تخلیق کیا تو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کا کام ہے جب اس کو اوپر پھینکا جائے تو وہ نیچے آتی ہے، لہذا میں بلند ہوں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس کی باتیں سنی تو مالک کائنات نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم. قال فاخرج منها فإنك رجیم. اے لعین، اے شیطان، تو نے میری عبادت کا انکار کر دیا، تو نے میرے حکم کی بجاوری نہیں کی، جو میں نے حکم دیا اس حکم کا تو نے انکار کر دیا. فرمایا فاخرج منها فإنك رجیم، آج کے بعد میرے دربار سے نکل جا. فاخرج، اور ہمیشہ کے لیے تو مردود ہے، اور ہمیشہ کے لیے تو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے. فإنك رجیم، میں نے تجھے اپنے دربار سے مردود بنا دیا. فرمایا وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین. تو مالک کائنات نے فرمایا وإن عليك لعنتی، میری لعنت ہے تیرے اوپر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر لعنت، ابدی لعنت ہے تیرے اوپر، قیامت تک تیرے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. دیکھیں شیطان نے تو ایک سجدہ چھوڑا، اللہ کی دربار سے محروم ہو گیا، مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا. لیکن ہم بحیثیت مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، آخری نبی کی امت، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو ایماندار کہلانے والے، اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے، ہم سب غور کریں، محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنے سجدے چھوڑے ہوئے ہیں. وہ ایک سجدے سے مردود ہو گیا، بحیثیت مسلمان جس کے اوپر عبادت فرض تھی، سجدہ فرض تھا، لیکن وہ بھٹکا ہوا، بھولا ہوا انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو چکا ہے. اس کو سجدے کرنے کی فرصت نہیں ہے، اس کو اللہ کی عبادت کرنے کی فرصت نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. دنیا کے سارے کام، دنیا کی ساری خواہشات اس کے دماغ کے اندر گھومتی ہیں، مگر رب کی عبادت کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے اوپر، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے اور عبادت کرنے والا بنائے. وہ تو اس نے ایک سجدے کا انکار کر دیا تو محروم ہو گیا، مردود ہو گیا. تو ہم بحیثیت مسلمان، ہم سب کے لیے اللہ کے سامنے عبادت کرنا اور سجدہ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے اسے مردود بنا دیا، رجیم بنا دیا، اپنی عبادت سے جو ہے محروم کر دیا، نکال دیا اپنے دربار سے. اب وہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ ٹھیک ہے تو نے مجھے مردود بنایا، لعنتی بنایا، اپنے دربار سے نکال دیا، لیکن میری دعا ہے، میری التجا ہے، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. یا اللہ مجھے مہلت دے دے، قیامت تک میں باقی رہوں، زندہ رہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. اللہ سب کی سنتا ہے. ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے ولی، یہ نیک بزرگ، ہماری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ موڑتا نہیں. ایسا نہیں ہے، دین ہمارا ایسا نہیں ہے. مالک کائنات نے جو قرآن کریم کے اندر حکم ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں. اے انسان تو مجھے تو پکار، میرے دروازے کے اوپر تو آ، میرے سامنے صدق کے دل سے، خوف خدا سے ایک آنسو تو بہا کے دیکھ. میں رب رحمت کے دریا نہ بہا دوں تو پھر کہنا مجھے رب نہیں. مالک کی کائنات تو بڑی ہستی ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کوئی مجھے چپکے سے پکارے، کوئی مجھے غاروں کے اندر پکارے، کوئی مجھے مکانوں کے اندر پکارے، کوئی مجھے سمندروں کی تہوں کے اندر پکارے، کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارے، میں رب اس کی پکار کو بھی سننے والا ہوں. رب تو ہر کی پکار کو سنتا ہے، رب تو جاننے والا ہے. رب کہتے اس ہستی کو ہے جو پالنہار ہو، رب کہتے بھی اس کو ہے جو
انسانیت کی، پوری کائنات کی تخلیق اور نگرانی کرنے والا ہو۔ تو شیطان کہتا ہے یا اللہ میری دعا تو قبول فرما۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے دے، میں زندہ رہوں۔ تو فرمایا تو کیا چاہتا ہے، تو مہلت کس لیے مانگ رہا ہے؟ آگے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا قال فإنک من المنظرین، اللہ نے شیطان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ فرمایا مردود جاؤ، تمہیں بھی میں اللہ نے مہلت دے دی ہے، جا زندگی گزار، کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، لیکن یہ مہلت کا وقت جو ہے یہ قیامت تک ہے، قیامت تک تجھے مہلت ہے، جو کرنا چاہتا ہے کرتا رہے۔ فرمایا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ اللہ، قرآن کو ذرا سمجھیں، پڑھیں غور سے، قرآن کہتا کیا ہے؟ اس وقت اس مردود نے، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی۔ فرمایا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ تو نے مجھے مہلت تو دے دی ہے، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں تیرے انسانوں کو گمراہ کرتے رہوں گا۔ اللہ فرمایا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر طرف آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں آؤں گا، بائیں آؤں گا، ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ آگے وہ خود شیطان کہتا ہے یا اللہ ہاں گمراہ تو میں سب کو کروں گا، لیکن تیرے جو بندے ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ فرمایا جو تیرے بندے ہیں وہ میرے کنٹرول کے اندر نہیں آئیں گے۔ فرمایا کون سے بندے ہیں؟ فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے ساتھ مخلص ہیں، جو تیری عبادت کرنے والے ہیں، جو تیری بندگی چاہنے والے ہیں، جو تیری للہیت چاہتے ہیں، جو تیری رضا چاہتے ہیں، جو تیری خوشنودی چاہتے ہیں، جو صرف اپنی خواہشات کو تیرے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ مخلص کا معنی، مخلص اس کو کہتے ہیں جو اپنی جان سے کسی دوسرے کو پیارا سمجھے، اچھا سمجھے۔ فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے کنٹرول کے اندر نہیں ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، فرمایا وہ بندے نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا